بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں ہم چند وجوہات پہ غور کریں گے جن سے روزے کا اجر مکمل یا جزوی طور پر ضائع ہو سکتا ہے۔ پہلا، روزہ رکھنے سے گریز کرنا۔ رمضان شروع ہونے سے قبل ہی کچھ لوگ روزہ نہ رکھنے کے ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو مطمئن کر سکیں اور خود کو طفل تسلیاں دے سکیں۔ حالانکہ روزے کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اب جو عمل ہے ہی اللہ کے لیے، اس میں بہانے ڈھونڈنا اور لوگوں کو مطمئن کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بہانہ نہیں ملتا تو چاروں ناچار مجبوری میں روزہ رکھ لیا جاتا ہے۔ تو ایسے روزے کا اجر کیا اس روزے کے برابر ہو سکتا ہے جو ذوق و شوق اور خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھا جائے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور ذوق و شوق سے روزے رکھیں۔ دوسرا، نماز میں سستی۔ کچھ لوگ روزے کے ساتھ نماز کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک کثیر تعداد اس بات کا دھیان نہیں رکھتی۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے دن مساجد اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی، مگر پہلا عشرہ ختم ہوتے ہوتے آدھی تعداد بھی نہیں رہ جاتی اور آخری عشرے تک تو وہی معمول کے نمازی رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جس مالک کے حکم سے ہم روزے رکھ رہے ہیں اسی کے حکم کی عدولی نماز چھوڑنے کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ڈیل پیکج ہے۔ صرف نماز ہی نہیں، سب احکام الہی ضروری ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ کچھ احکام مان لیے اور کچھ چھوڑ دیے۔ اس کے لیے تو قرآن میں بڑا واضح ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ روزہ بھی اللہ کا حکم ہے اور نماز بھی، اس لیے دونوں ایک جیسے ضروری ہیں۔ اکثر نماز سستی کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے۔ تھوڑی سی ہمت کر کے بندہ اس عادت بد پہ قابو پا سکتا ہے۔ تیسرا، شہوات میں ملوث ہونا۔ فتنوں کے اس دور میں شہوانی خواہشات سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ روزہ ان شہوانی خواہشات کے خلاف ایک زبردست ہتھیار ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھ کر ظاہری شہوات سے تو بچ جاتے ہیں لیکن اپنی آنکھوں اور کانوں پہ قابو نہیں رکھ پاتے اور روزے کا اجر ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ دفتروں وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہ خاص طور پر اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ قرآن کے اصول کے مطابق مرد و زن اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، گانے، فلمیں وغیرہ اور فحش گوئی نہ سنیں۔ اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس کو منع کر دیں اور کہیں میں روزے سے ہوں۔ ایک اور بہت بڑی تباہی ہے جس میں خاص کر ہماری نوجوان نسل دھنستی چلی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ خفیہ دوستیاں پالی جا رہی ہیں۔ روزہ رکھ کر بھی موبائل فون پہ گفتگو اور چیٹ وغیرہ جاری رہتی ہے جو کہ زیادہ تر شہوت انگیز گفتگو پر مشتمل ہوتی ہے۔ روزہ نفسانی شہوات کو قابو کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اگر روزے کے باوجود بھی ان شہوات سے نہ بچا جائے تو پھر کاہے کا روزہ اور کیا اس کی جزا۔ چوتھا، گناہ کا کلام۔ قدیم شریعتوں میں تو روزے کی حالت میں بات چیت پر بھی پابندی تھی، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گو کے بولنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت بولنے سے گریز کرنا روزے کی روح کے قریب تر ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ چپ رہو ورنہ ایسی بات کرو جو چپ سے بہتر ہو۔ ایک اور قول ہے چپ رہنا عبادت ہے۔ بولنے سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بد کلامی، گالی گلوچ، الزام تراشی اور فحش گفتگو شامل ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور برا کام کرنا نہیں چھوڑتا
تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ آج کے پرفتن دور میں دوسرے کا مذاق بنانا، جھوٹ بولنا، بد کلامی کرنا اور گالی گلوچ تو اتنی ڈٹائی سے کی جاتی ہے کہ دوست احباب مذاق مذاق میں اپنے دوستوں کو وہ گالیاں دیتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا اس طرح کی گالی دے تو اسے قتل کرنے پہ تل جائیں۔ فرمان نبوی ہے کہ مومن فحش گو نہیں ہو سکتا، اور بد کلامی اور گالی گلوچ کو جاہلیت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس طرح جب انسان چپ رہے گا تو ان گناہوں سے بچا رہے گا، اور گناہ سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ بھی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پانچواں، غصے کا غلبہ۔ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت سے چڑچڑا پن اور غصہ اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے ایک قدرتی عمل ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے ماتحتوں، بیوی بچوں اور کارکنوں پر سختی کرتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں۔ گلی محلوں میں اور دوران سفر بھی کچھ ایسے ہی معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چونکہ اکثر لوگ اس کیفیت میں ہوتے ہیں، اس لیے بعض جگہوں پر لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے روزے کے فلسفے کو یاد رکھیں کہ روزہ تو نام ہی ضبط، صبر اور برداشت کا ہے۔ اگر کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے یا برا سلوک کرے تو ہمارے نبی نے اس کا بہت آسان حل بتایا ہے کہ اسے کہہ دیں میں روزے سے ہوں، اور اس جگہ سے چلے جانا بہتر ہے۔ چھٹا، زبان کے چٹخارے۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی جانب رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اس اشتہا کو مٹانے کے لیے رنگ رنگ کے کھانے اور طرح طرح کے مشروبات تیار کرنے میں وقت صرف کیا جاتا ہے، اور پھر ان کھانوں کے انتظار میں باقی کا وقت کاٹا جاتا ہے۔ اس طرح جو وقت اللہ کی یاد میں کٹنا چاہیے تھا وہ ان کھانوں کی یاد میں کٹتا ہے۔ چنانچہ وہ تقویٰ جو روزے سے حاصل ہونا چاہیے تھا وہ ان لذتوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور روزے کے فیض و برکات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کا سادہ سا حل یہ ہے کہ سحری و افطاری سادہ رکھیں، نفسانی لذتوں سے بچیں، اور اضافی رقم اپنے چٹخارے پورے کرنے کی بجائے مستحقین کو دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ ساتواں، فضول کاموں میں وقت کاٹنا۔ چونکہ رمضان میں روزے کا خیال رکھتے ہوئے دفتروں اور سکولوں کالجوں کے علاوہ فیکٹریوں کارخانوں کے اوقات میں کمی کر دی جاتی ہے، جس سے لوگوں کو کافی فارغ وقت مل جاتا ہے۔ لوگ اس وقت کو عبادات اور ذکر و اذکار میں لگانے کی بجائے فضول قسم کے ناول پڑھنے، موبائل پر بے تکی سرچنگ، سکرولنگ یا چیٹنگ کرنے، تاش اور لوڈو وغیرہ کھیلنے یا فلمیں ڈرامے دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ کچھ اہداف مقرر کر لیے جائیں، جیسا کہ پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، احادیث یا سیرت کا مطالعہ کرنا، یا شرعی احکام کی کتب پڑھنا وغیرہ۔ اس طرح وقت بھی کٹ جائے گا اور روزے کا اجر بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ دین کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ آٹھواں، ریاکاری۔ احادیث کے مطابق ریاکاری کو شرک کے مترادف کہا گیا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا روزہ رکھ کر بہانے بتانا کہ میرا روزہ ہے، یا آج کا تو روزہ ہی بڑا سخت ہے، یا اس طرح کہنا کہ میں تو روزہ کبھی چھوڑتا ہی نہیں۔ تو اس طرح کی گفتگو سے بچا جائے تاکہ روزے کے برکات ضائع نہ ہوں۔ نوواں، نیت میں خرابی۔ کچھ لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وزن کم ہو جائے گا، بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا، یا دیگر دوسری کئی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ اس میں ایک فرقہ ایسے لوگوں کا بھی شامل ہے جو روزہ اس نیت سے رکھتے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے، روزے کا بہانہ بنا کر کام سے بچا جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنی ہے تو پھر بندہ نیت بھی ٹھیک کر لے، کیونکہ جو مقصود نیت میں ہوگا وہی ملے گا۔ تو یہ چند وجوہات تھیں جن کی بنا پر اکثر لوگ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں کما پاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور سب سننے والوں کو ان آفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ صیام کے فیوز و برکات سمیٹنے کی ہمت عطا فرمائے، اور پورے خلوص اور ذوق و شوق سے
روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو جسم اور روح کی بہترین حالت میں رکھے۔ اگر آپ اسی طرح کی اصلاحی اور معلوماتی باتوں کو پسند کرتے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو لائک کر دیجئے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجئے۔